حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما اسری بی لیلۃ المعراج مررت بریح طیبہ، جب مجھے معراج ہوئی تو میں ایک ایسے مقام سے گزرا جہاں نہایت پاکیزہ خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، ما هذه الريح الطیبہ یا جبرائیل، ما هذه الريح الطیبہ یا جبرائیل، یہ کیسی خوشبو ہے اے جبرائیل امین؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا، هذه ريح ماشطہ بنت فرعون واولادها، یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی خادمہ اور اس کے بچوں کے قبر کی ہے۔ فرعون کی بیٹی کے خادمہ کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن خادمہ فرعون کی بیٹی کی بالوں میں کنگھا کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر جاتی ہے۔ وہ جیسے جھک کر اٹھاتی ہے اس کی زبان سے بسم اللہ کا لفظ ادا ہو جاتا ہے۔ اب فرعون کی بیٹی کو یہ سننا تھا کہ وہ پوچھ بیٹھتی ہے، کیا تم میرے باپ فرعون کو خدا نہیں مانتی؟ فرعون کی بیٹی کی جو خادمہ ہوتی ہے وہ پورے یقین سے کہتی ہے، ربی و ربکی اللہ، میرا اور تیرا پروردگار صرف اللہ ہی تو ہے۔ اب یہ واقعہ فرعون وقت تک پہنچتا ہے۔ فرعون وقت جیسے سنتا ہے وہ غضبناک ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے خادمہ، اگر تو نے اپنے ایمان سے نہ پھری تو تو اور تیرے بچے سب آگ کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ مسکین خادمہ چپ چاپ صبر کے ساتھ فرعون وقت کی بات کو سنتی ہے اور دل کی زبان سے بولتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ خادمہ اور اس کے بچوں کو دہتی ہوئی آگ کے قریب کیا جاتا ہے اور ایک ایک بچے کو ڈالا جاتا ہے۔ اس کی گود میں ایک شیرخوار بچہ ہوتا ہے۔ اس وقت ایک ماں کا کلیجہ اور ماں کی حالت کیا ہو سکتی ہے وہ کوئی ایک ماں سے ہی پوچھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس کے دل میں جو چبھن اور ٹس اور اس کے دل کا جو الم اور درد تھا، اس کو محسوس کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حکم سے وہ بچہ، شیرخوار بچہ بول اٹھتا ہے، یا ام اصبری فإنکی علی الحق، اے میری ماں آپ صبر کیجئے، آپ بے شک حق پر ہے۔ شیرخوار بچے کے منہ سے جیسے یہ بات کو سنتی ہے وہ خادمہ، اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے اور وہ آسمان کی طرف آنکھ کو اٹھاتی ہے، آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے، اللہم تقبل منی، اے پروردگار عالم یہ قربانی مجھ سے قبول کر لے۔ ناظرین، یہی وہ خوشبو تھی جو اس خادمہ فرعون